بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے بچوں کے لیے ایک بہت اچھی سی کہانی پیش خدمت ہے، بنٹی کا فرار۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بنٹی کا فرار، محمد ندیم اختر۔ یہ کہانی انہوں نے لکھی ہے، محمد ندیم اختر صاحب نے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ بنٹی اور جیکی منصوبے کے مطابق جنگل سے نکل کر گاجروں کے کھیت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گاجروں کے کھیت کے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا۔ جیکی نے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپتے ہوئے بنٹی سے کہا۔ جھاڑی کسے کہتے ہیں؟ ایک پودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو جنگلی پودا ہے سمجھ لو، اور نہ درخت ہے اور نہ چھوٹا پودا ہے، بلکہ اس کے بیچ میں ہے، اس کو بولتے ہیں جھاڑی۔ جیکی نے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپتے ہوئے بنٹی سے کہا کہ پہلے ارد گرد دیکھ لیں۔ ارد گرد کا مطلب چاروں طرف، کہیں کھیت کا مالک آس پاس نظر نہ آ جائے۔ جب انہیں تسلی ہو گئی کہ کھیت بالکل اکیلا ہے، کھیت کا مالک یا کوئی ایسا ذی روح نہیں، ذی روح کا مطلب کوئی بھی انسان، کوئی بھینس، کوئی بکری، اس سب کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ذی روح، انسان اور جانور کو، جو انہیں دیکھ سکے۔ کھیت کا مالک یا کوئی ایسا ذی روح نہیں جو انہیں دیکھ سکے۔ وہ بلا خوف و خطر گاجروں کے کھیت میں داخل ہو گئے۔ بنٹی پہلی بار اپنے گھر سے اتنی دور آیا تھا، وہ بھی چوری کی نیت سے، اس لیے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کھیت کا مالک آن پہنچا اور وہ پکڑے گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ لیکن کھیت میں گاجروں کی بھینی بھینی خوشبو نے ان کا خوف ختم کر دیا تھا۔ وہ سبز پتوں کے نیچے زمین میں دھنسی گاجروں کو اپنے پنجوں سے نکال کر کھا رہے تھے۔ واو، بڑا مزہ آ رہا تھا ان کو۔ گاجریں کھاتے کھاتے بنٹی سوچ رہا تھا کہ کچھ گاجریں وہ اپنے ساتھ بھی لے جائے گا تاکہ اس کے ماں باپ اور بھائی بھی یہ گاجریں کھا سکیں۔ ابھی اس نے تھوڑی سی گاجریں ہی کھائی ہوں گی کہ جب اسے کھٹاک کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ بنٹی سنبھلتا، اس کے پاؤں میں درد کی ٹیس اٹھی۔ یہ ٹھیس نہیں ہے، یہ ٹیس ہے، ٹھیک ہے نا، درد کی ٹیس اٹھی، یعنی درد شدید ہو گیا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چیخ سن کر جیکی نے چھلانگ لگائی اور کھیت سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگ گیا۔ بنٹی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک لوہے کی شکنجے میں جکڑا گیا ہے۔ یہ لوہے کا شکنجا کھیت کے مالک نے گیدڑوں اور اس جیسے دیگر جانوروں کو پھانسنے کے لیے لگایا تھا۔ آج معصوم بنٹی اس کا شکار ہو کر کھیت کا قیدی بن گیا تھا۔ بنٹی زور لگا کر اپنا پاؤں اس شکنجے سے چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی زور لگاتا، اس کے پاؤں میں درد بڑھتا جاتا۔ جب کچھ نہ بن پایا تو وہ بے سدھ ہو کر وہیں لیٹ گیا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں جیکی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ دونوں خرگوش ہیں، جیکی بھی اور بنٹی بھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے ذہن میں جب سوچیں تو پکچر ذہن میں بنے۔ یہ دو خرگوش ہیں، ایک کا نام بنٹی ہے اور ایک کا نام جیکی ہے۔ وہ دل ہی دل میں جیکی کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ جیکی مشکل وقت میں مدد کرنے کی بجائے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ بنٹی ایک خوبصورت سا خرگوش تھا۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تھا
تو اپنے آپ کو درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان اچھلتے کودتے پایا تھا۔ بنٹی تینوں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ بھائیوں میں واؤ اور نون کا غنہ بھی آنا چاہیے۔ تینوں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ان کے گھر کے بالکل ساتھ بہت سے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں میں بالکل اس جیسے سفید بالوں والے، چھوٹی سی دم اور چمکتی آنکھوں والے خرگوش رہتے تھے۔ ان کا گھر جھاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی غار میں تھا۔ وہ بھوک لگنے پر اپنے گھر سے باہر نکلتا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں جھانکتا، اوٹ کا مطلب جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے جھانکتا ہوا کھلا میدان میں آ جاتا، جہاں اس کے قد سے کئی گنا بڑے درخت تھے۔ درخت کی اوٹ سے، یعنی درخت کے پیچھے چھپ کے، درخت کی اوٹ سے ہمیشہ اسے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کوئی نوکیلے پنجے، ٹھیک ہے، یہ نوکیلے میں کاف ہونا چاہیے، نوکیلے پنجوں والا جانور اسے دبوچ لے گا اور مار ڈالے گا۔ بنٹی نے جب ہوش سنبھالا تھا تو اس کے ماں باپ نے اسے بتا دیا تھا کہ گھر سے باہر کون کون سے خطرے منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا شمار معصوم جانوروں میں ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا بڑی ظالم ہے۔ گھر سے باہر بہادر اور خوفناک جانور رہتے ہیں، جو موقع ملتے ہی نوکیلا پنجہ مار کر پہلے زخمی کر دیتے ہیں اور پھر اپنے نوکیلے دانتوں سے ہم معصوم جانوروں کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ پہل تو وہ اکیلا تھا، لیکن اب اس کے بہت سے دوست بن چکے تھے۔ وہ ایک جھنڈ کی شکل میں، ٹھیک ہے، گروپ کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر سے تیسرے گھر میں رہنے والے اس کے ہم عمر جیکی نے بتایا کہ اگر لذیذ کھانا کھانا چاہتے ہو تو ہم مل کر ایک ایڈونچر کرتے ہیں۔ ہمارے جنگل کے پار گاجروں کے کھیت ہیں۔ ان کھیتوں میں میٹھی اور سرخ رنگ کی گاجریں ملتی ہیں۔ جیکی کو اس کے بڑے بھائی نے بتایا تھا کہ وہاں چھپ کر جانا پڑتا ہے، ورنہ اس کھیت کا مالک پکڑ لیتا ہے۔ اگر کوئی معصوم خرگوش پکڑا جائے تو پھر سالہ سال اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ بنٹی نے جب گاجروں کا سنا تھا تو اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا، کیونکہ ایک دن اس کے ابو ایک گاجر لے کر آئے تھے۔ اس دن ان تینوں بھائیوں نے مل کر خوب دعوت اڑائی تھی۔ وہ اتنی لذیذ تھی کہ بنٹی اکثر اس لذیذ اور میٹھی گاجر کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ بنٹی نے میٹھی اور سرخ گاجریں کھانے کے لیے جیکی کے ساتھ منصوبہ بنایا۔ پہلے منصوبے کے دوران ہی وہ کھیت میں لگائے گئے لوہے کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، ٹھیک ہے، اب کہانی واپس وہیں آ گئی۔ پہلے کہانی شروع ہوئی، پھر کہانی شروع کرنے کے بعد جو مصنف ہے اس نے کہانی کا بیک گراؤنڈ بتانا شروع کر دیا، اور اب پھر کہانی وہیں آ کر شروع ہو گئی ہے۔ کافی دیر گزر چکی تھی، لیکن گاجروں کے کھیت میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سورج اپنی پوری شدت سے چمک رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے وہ بالکل بے سدھ ہو چکا تھا۔ بے سدھ کا مطلب بالکل بے ہوش ہونے کے قریب۔ بنٹی کو اب رونا آ رہا تھا کہ اس کے امی ابو کتنے پریشان ہوں گے۔ وہ اپنی غلطی پر بھی پچھتا رہا تھا کہ وہ جیکی کے کہنے پر کیوں اس کھیت میں آیا۔ اسی دوران اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، تھی نہیں بلکہ دی، ٹھیک ہے، چاپ سنائی دی۔ اچھا تو چور پکڑا گیا۔ یہ ایک دو پیروں والا جانور تھا جو شکنجے کے پاس کھڑا بنٹی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، یعنی دو پیروں والے جانور کا مطلب انسان، ٹھیک ہے۔ پھر اسے فوراً یاد آیا کہ جو ایک انسان کا حلیہ اس کے ماں باپ نے بتایا تھا بالکل اسی حلیے کا ہے، یقیناً یہ انسان ہی ہے۔ اسی لمحے اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی
کہ یہی انسان اس کھیت کا مالک ہے۔ بنٹی نے کھیت کے مالک کو دیکھ کر اپنے آپ کو شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر پاؤں میں درد کی ٹھیس نہیں بلکہ ٹیس کی وجہ سے چیخنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ کھیت کا مالک اس کی چیخ و پکار سن کر اس پر رحم کرے گا۔ کھیت کے مالک نے اس پر اتنا سا رحم کیا کہ اپنے نرم ہاتھوں سے اس کی کمر کو سہلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا پاؤں اس شکنجے سے آزاد کرا دیا۔ اس سے پہلے کہ بنٹی آزاد ہوتے ہی بھاگتا، بنٹی کو محسوس ہوا کہ وہ ان نرم ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں ایک بار پھر جکڑا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا لکھتے ہیں بھائی؟ کھیت کا مالک بنٹی کو اپنے گھر لے آیا۔ اس گھر کی بڑی بڑی دیواریں دیکھ کر بنٹی پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر جب مالک نے زمین پر اسے آزاد کیا تو بنٹی کو بالکل اپنا گھر جیسا ایک گھر نظر آیا۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ لنگڑاتا ہوا، ٹھیک ہے، لنگڑاتا ہوا بھاگ کر اس چھوٹی سی غار میں گھس گیا۔ غار میں گھستے ہی اس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہاں اس جیسے 3 معصوم خرگوش بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے بنٹی کو اپنے درمیان پا کر اسے خوش آمدید کہا۔ بنٹی ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران ایک خرگوش بولا، پیارے مہمان، پریشان نہ ہو، ہم بھی تمہاری طرح اپنے گھروں سے گاجریں کھانے نکلے تھے جب اس کھیت کے مالک کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب کئی ماہ سے اس کھیت کے مالک کی قید میں ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنے گھروں کا پتہ بتایا تو بنٹی خوشی سے ان کے گلے لگ گیا، کیونکہ وہ سب اسی کی بستی کے رہنے والے تھے۔ بنٹی نے اپنے امی ابو سے سن رکھا تھا کہ ان کی بستی کے کن کن گھروں سے خرگوش بھوک مٹانے نکلے اور پھر واپس نہ آئے۔ ایک طرف تو بنٹی خوش تھا کہ اسے اس کی بستی کے خرگوش مل گئے، دوسری طرف وہ پریشان تھا کہ کیا اب وہ پوری زندگی اس کھیت کے مالک کی قید میں گزار دے گا؟ کیا وہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے نہیں مل پائے گا؟ اس کو پریشان دیکھ کر ایک خرگوش بولا کہ یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اس گھر میں تازہ گھاس، تازہ پانی ملتا ہے۔ اس گھر میں ایک بڑی معصوم سی بچی ہے جسے یہ لوگ ابیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماموں زاد فیضان اور ریحان بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ابھی تو رات ہو گئی ہے، صبح جب ہم اپنے گھر سے نکل کر صحن میں جائیں گے تو دیکھنا، ان کا پیار دیکھ کر تمہیں اپنا گھر یاد نہیں آئے گا۔ رات بیت گئی تھی۔ خرگوش اپنے نئے ساتھی کو ساتھ لے کر باہر صحن میں نکلے تو ان کے نکلنے سے پہلے ہی 3 بچے جیسے انہی کے انتظار میں تھے۔ رات بیت گئی تھی یعنی رات گزر گئی، اب صبح ہو گئی ہے۔ خرگوش اپنے نئے ساتھی کو ساتھ لے کر باہر صحن میں نکلے تو ان کے نکلنے سے پہلے ہی 3 بچے جیسے انہی کے انتظار میں تھے۔ ایک معصوم خوبصورت سی بچی، غالباً یہی ابیرہ تھی۔ اس نے بھاگ کر نئے مہمان بنٹی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ابیرہ کے ہاتھ بہت نرم تھے۔ فیضان اور ریحان بنٹی کے کمر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ابیرہ تو بنٹی کو ہاتھوں میں اٹھائے بھاگتی ہوئی اپنی امی جان کے پاس گئی۔ امی دیکھیں، یہ نیا خرگوش کتنا پیارا ہے۔ امی اس کی آنکھیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں۔ ابو جو ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھے تھے بولے، ابیرہ بیٹی جاؤ اس کو پانی پلاؤ، وہ جو رات میں گھاس لایا تھا وہ گھاس بھی اس ننھے مہمان کو کھلاؤ۔ بنٹی ابیرہ کی مہمان نوازی دیکھ کر خوش ہو گیا۔
کہ اس نئے گھر جسے وہ قید خانہ سمجھ رہا تھا، وہاں تو اتنے پیارے پیارے بچے رہتے ہیں جو ظلم نہیں کرتے بلکہ بہت پیار کرتے ہیں۔ اس طرح شب و روز گزرنے لگے۔ دن تو جیسے تیسے گزر ہی جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو بنٹی کو اپنا گھر یاد آنے لگتا۔ پھر وہ گاجروں کے کھیت کے بارے میں سوچ کر پچھتاتا کہ اس دن وہ بغیر بتائے اپنے گھر سے چوری کرنے نکلا تھا۔ چوری کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ ایک دن بنٹی نے اپنے دوستوں سے کہا، کیا کھیت کا مالک اپنے گھر میں گاجریں نہیں لاتا؟ میرا کئی دنوں سے بہت جی کر رہا ہے کہ میں میٹھی میٹھی اور سرخ گاجریں کھاؤں۔ ایک خرگوش بولا، مالک روز نہیں تو ایک دو دن بعد گاجریں لاتا ہے۔ جہاں وہ آگ جلاتے ہیں اسی کمرے میں گاجریں پڑی ہوتی ہیں۔ گاجروں کا سن کر بنٹی کے منہ میں ایک بار پھر پانی آ گیا۔ ایک دن اس نے منصوبہ بنایا کہ اس رات وہ اپنی غار سے نکل کر گاجروں تک پہنچے گا، تاکہ جن گاجروں کی وجہ سے وہ قید ہوا اب کم از کم جی بھر کر گاجریں تو کھا سکے۔ اس رات اس نے اپنے منصوبے پر عمل کیا اور چوری چوری گاجروں تک پہنچ ہی گیا۔ بنٹی نے جی بھر کر وہ گاجریں کھائیں۔ وہ جس گاجر کو اٹھاتا اسے آدھا کھا کر باقی وہیں پھینک دیتا۔ اس رات پیٹ بھر کر گاجریں کھائیں اور دبے پاؤں بھاگتا ہوا اپنے غار میں آ گیا۔ حسب معمول صبح جب وہ اپنے غار سے باہر نکلے تو عبیرہ کی امی اونچی آواز میں کہہ رہی تھیں کہ رات کسی بلی یا کسی اور جانور نے گاجروں کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ بنٹی نے اپنے شرارتی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور پھر گھاس کھانے لگا، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا۔ پھر تو اس کا معمول بن گیا، جب جب اس کا جی چاہتا وہ رات کے اندھیرے میں گھر میں پڑی گاجریں ڈھونڈ نکالتا اور خوب جی بھر کر کھاتا۔ گھر والوں کے لیے بھی اب پریشانی بن گئی تھی کہ ان کی گاجریں رات کو کون کھا جاتا ہے۔ کبھی بھی گھر والوں کا دھیان بنٹی یا باقی خرگوشوں کی جانب نہیں گیا تھا۔ وہ بھی ایک رات تھی جس دن شام کو بنٹی نے کھیت کے مالک کو گاجروں کا ڈھیر گھر میں لاتے دیکھ لیا تھا۔ بنٹی اپنے منصوبے کے مطابق رات کے اندھیرے میں اپنی غار سے نکلا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے شام کو عبیرہ کی امی کو گاجریں رکھتے دیکھا تھا۔ پہلے تو اس نے جی بھر کر گاجریں کھائیں۔ وہ اس دن ندیدوں کی طرح گاجریں کھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک ہی لقمے میں ساری گاجریں ہڑپ کر جائے۔ اسی ندیدے پن میں اس نے ایک بڑی گاجر ہڑپ کرنا چاہی، لیکن وہ گاجر گلے ہی میں پھنس گئی۔ بڑے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کر کے کھانے سے منہ نہیں جلتا۔ بنٹی نے شاید بڑوں کے قول نہیں سن رکھے تھے، اس لیے وہ ندیدے پن میں مارا گیا۔ جیسے ہی گاجر اس کے گلے میں پھنسی تو اسے لگا کہ اس کی سانس وہیں رک گیا ہے۔ گلے میں پھنسی گاجر نے اس کا برا حال کر دیا۔ وہ ہلکا ہلکا سانس لے رہا تھا۔ گلے میں درد کے احساس نے اسے بے سدھ کر دیا۔ وہ چاروں شانے چت زمین پر ہی لیٹ گیا۔ جانے کب صبح ہوئی، جب عبیرہ کی امی کی نظر چاروں شانے چت بنٹی پر پڑی۔ ہائے ہائے، اس بیچارے معصوم کو کیا ہوا جو یوں پڑا ہے؟ امی کا شور سن کر عبیرہ کے ابو اور عبیرہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ بنٹی کی سانس ابھی باقی تھی۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی رات کو گاجریں کھانے والا چور میں ہی ہوں تو یہ مجھے کیا سزا دیں گے۔ اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے عبیرہ کی جانب دیکھا۔ عبیرہ بنٹی کو یوں بے سدھ پڑا دیکھ کر پریشان نظر آ رہی تھی۔ جب امی نے بنٹی کے منہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عبیرہ کے ابو ذرا دیکھیں، اس کے منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی لگ رہی ہے۔ بنٹی تو پہلے ہی پریشان تھا، یہ سن کر تو اب تو وہ ثبوت کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ بنٹی کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ سزا سے بچنے کے لیے بنٹی جھٹ سے ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ عبیرہ کے ابو نے جب اس کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کر گاجر نکالی تو بنٹی کی جان میں جان آئی۔ اچھا، تو یہ معصوم خرگوش ہی تھا جو رات کو ہماری گاجریں کھا جاتا تھا۔ آج تو گاجر چور پکڑا گیا۔
ہائے ہائے آپ کو چور پکڑنے کی پڑی ہے، بیچارے کو دیکھیں تو صحیح، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ بنٹی مرنے کی اداکاری کیے لیٹا رہا، ابیرہ کے ابو نے اسے ہلایا، لیکن بنٹی تو جیسے مر چکا ہو۔ پھر ابیرہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، لیکن مجال کہ بنٹی ہلتا، وہ تو مرنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اسی دوران ابیرہ کے ابو نے کہا، لگتا ہے گلے میں گاجر پھنسنے سے بیچارے کا سانس رک گیا اور یہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ مر گیا۔ بنٹی کے مرنے کا سن کر ابیرہ نے رونا شروع کر دیا۔ ابیرہ نے بنٹی کو اپنے نرم ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ ابیرہ کو روتے دیکھ کر بنٹی نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ مرنے کی اداکاری چھوڑ دے۔ روتے روتے ابیرہ اسے اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی کہ گلی کے نکڑ پر ماموں کے گھر میں فیضان اور ریحان کو بنٹی کا آخری دیدار کرا دے۔ جیسے ہی ابیرہ نے دروازے سے باہر قدم رکھا، بنٹی اپنے فرار کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا آخری فیصلہ کر چکا تھا۔ بنٹی نے ابیرہ کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور چھلانگیں لگاتا ہوا گلی میں دور تک بھاگتا چلا گیا۔ ابیرہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ گلی سے نکل کر سامنے کھیت تھے۔ ان کھیتوں کے آخر پر وہی کھیت تھا جہاں آخری بار وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ بنٹی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا جی چاہا کہ ایک بار وہ اسی کھیت میں رک کر تھوڑی سی گاجریں کھا لے، لیکن پھر لوہے کا شکنجہ یاد آیا تو وہ بغیر رکے جنگل میں داخل ہو گیا، جہاں جنگل کے درمیان میں بنٹی کا گھر تھا، اور اس گھر میں بنٹی کے امی اور ابو رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ پیارے بچوں، پہلی بات کہ چوری کرنا بری بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ندیدہ پن اکثر اوقات جہاں شرمندگی کا باعث بنتا ہے، وہاں اکثر اوقات کسی بڑی مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے۔ آپ کو بنٹی پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کی شرارتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن کبھی بھی بنٹی کی طرح چوری نہیں کرنا، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہو اپنے امی ابو سے مانگ کر بے شک ضد کر کے لے لیجئے گا، ورنہ بنٹی کی طرح کسی بڑی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، بنٹی ہے تو بڑا مزیدار خرگوش، لیکن بنٹی کی طرح آپ کو نقل نہیں کرنی۔ جو چیز آپ کو چاہیے، جس چیز کا آپ کا دل چاہے، وہ چوری نہیں کرنی، بلکہ امی ابو سے بول کے وہ چیز آپ کو مانگنی ہے، وہ چیز آپ کو لے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کہانی یہاں ختم ہوئی، بڑی مزیدار کہانی تھی۔ پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ اس کہانی میں کیا پر بات کریں بچوں سے؟ کیا سے مراد؟ اس کہانی میں کیا ہے؟ کیا ہے کا مطلب کھیت ہے، اور اس کے دوست ہیں بنٹی کے۔ اس کہانی میں گاجریں ہیں، ٹھیک ہے، جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، درخت کی اوٹ سے چھپ کر چیزوں کو دیکھنا ہے، جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظ کیا یہ کو استعمال کر کے اس کے اوپر خیالات سوار کر کے بچوں کو بتائے جائیں۔ ٹھیک ہے، لفظ کیا سے پھر کون کون ہے اس میں، ٹھیک ہے، کون کون لوگ ہیں اس میں، ان کے رشتوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے عمروں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کی بیہیویئر کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کہاں، ٹھیک ہے، کب، کس وقت پکڑا گیا، کھانا کب ملتا تھا، گاجریں کب چوری کرنے جاتا تھا، صحیح، کس وقت اس کو گاجر پھنسی، کب، لفظ کب، تو کیا، کون، کب، کہاں، یہ لفظ کلاس روم میں استعمال کر کے ان لفظوں پر بہت سے خیالات سوار کر کے بچوں کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے، اور اس کہانی میں رہتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کر کے نئے خیالات، نئے امیجینیشن جو اسی کہانی
کے ارد گرد گھوم رہے ہوں، ٹھیک ہے، اسے بچوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس میں لفظ آیا کہ وہ شکنجہ گیدڑوں سے بچانے کے لیے لگایا گیا۔ تو گیدڑ کے علاوہ اور کس کس سے بچنے کا خوف تھا؟ کیا بھیڑیے سے بھی بچانے کے لیے، کھیت کو بچانے کے لیے بھیڑیا بھی کیا کھیت کو خراب کرتا ہے؟ اور کون سے جانور ہیں جو کھیت کو خراب کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان بنیادی الفاظ کو لے کر اساتذہ بچوں کو سوار کر کے ان الفاظ پہ نئے خیالات کو، اس کہانی کو تھوڑا سا ایکسپلور مزید کریں۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اس ایکسرسائز کریں گے، یعنی سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، بنٹی کون تھا؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو ریڈ کلر میں سوال ہے، یہ سوال اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اور یہ اس کا جواب ہے۔ جواب بھی آپ اپنی کاپی میں اتار سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جواب آپ خود لکھیں اپنے سوچ کے مطابق۔ میں نے یہاں جواب لکھ دیا ہے، لیکن آپ جواب کو بالکل کاپی مت کریں، بلکہ پہلے پورا جواب پڑھ لیں اور پھر بغیر دیکھے اس کو اپنی کاپی میں جواب لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں ویڈیو آپ کو روکنی ہے، روک کے جو ہے وہ سوال اتارنا ہے، پھر اس کا جواب لکھنا ہے، پھر سوال اتارنا ہے اگلا، اس کا جواب لکھنا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ویڈیو روکنا، ویڈیو چلانا، ویڈیو کو آگے بڑھانا، پھر اگلا سوال لکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہاں یہ سوالات ہمارے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ سوالات کے بعد پھر اب ہم اگلے اسٹیپ میں چلے گئے، خالی جگہیں پر کریں۔ خالی جگہوں میں آپ یہ پڑھیں گے، بنٹی اور جیکی ڈیش کے کھیت میں گئے تھے۔ کون سے کھیت میں گئے تھے آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ بنٹی کے پاؤں میں ڈیش کا شکنجہ پھنسا تھا۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے پورا۔ کاپی میں لکھ کے اس خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا وہ لفظ آپ کو یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابیرہ کے ماموزاد بھائیوں کے نام ڈیش اور ڈیش تھے۔ اب اس ایک خالی جگہ میں دو آپ کو جو ہے وہ نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ ویڈیو کو روکتے جائیں گے، خالی جگہ اتارتے جائیں گے، اور اس خالی جگہ کو فل کرتے جائیں گے۔ اگلا ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے ایم سی کیوز، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ ایک سوال کاپی میں لکھنا ہے، اور اس میں سے جو صحیح جواب ہے صرف وہ کاپی میں لکھنا ہے۔ بنٹی کون تھا؟ خرگوش تھا۔ آپ پہلے لکھیں گے بنٹی کون تھا، سامنے لکھ دیں گے خرگوش۔ جیکی نے بنٹی کو کس چیز کے لیے منصوبہ بنایا؟ ٹھیک ہے، پھل کھانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، گاجریں چرانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، کھیلنے کے لیے، یا سو جانے کے لیے؟ یہ آپ ایسے ہی پورا ویڈیو چلاتے رہیں گے، اس کو روکتے رہیں گے، سوال اتارتے رہیں گے، اور پھر جو درست جواب ہے وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ صحیح غلط جملے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جملہ صحیح لکھا ہوا ہے یا غلط لکھا ہوا ہے۔ بنٹی ایک کتا تھا، کتا تو نہیں تھا، تو یہ تو غلط ہے، اس لیے آپ کو یہاں سامنے کیا لکھ دینا ہے؟ غلط، ٹھیک ہے؟ اور جیکی اور بنٹی گاجروں کے کھیت میں گئے تھے، ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہاں آپ کو لکھ دینا ہے درست، یا درست لکھ دیں، یا آپ کو اگر آسانی سے صحیح لکھ سکتے ہیں آپ تو صحیح لکھ دیں۔ تھوڑا صحیح لکھنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے ایسے کر کے، صحیح، ٹھیک ہے؟ صحیح اور غلط، یا درست اور غلط، یہ آپ کو لکھنا ہے ان جملوں کے سامنے۔ یہ بھی آپ ویڈیو روکیں، پھر جملہ لکھیں، جملے کے سامنے پھر لکھیں کہ جملہ صحیح ہے یا جملہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، زبردست، بہت اچھی کہانی ہم نے پڑھی، آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ آپ نے اس کہانی کا پورا تصور اپنے ذہن میں قائم کیا ہوگا، کھیت کا تصور، جنگل کا تصور، بنٹی کا گھر الگ ہے، ابیرہ کا گھر الگ ہے، ان دونوں کے بیچ میں کھیت ہے، فاصلہ زیادہ ہے، کھیت کو کراس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں سوچی ہوں گی۔ جب بھی کوئی کہانی آپ سنتے ہیں
یہاں پر یا کسی امی سے یا ابو سے یا دادا دادی سے، تو اس کہانی کو سننے کے دوران آپ پوری تصویر اپنے ذہن میں دہرایا کریں، اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا، جیسے فلم دیکھتے وقت آپ کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، ایسے ہی خود سے بھی آپ چیزوں کو اپنے ذہن میں ایسے امیج کریں گے، ایسے سوچتے رہیں گے، اچھا ہاں وہ درخت ہے، وہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور وہ بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے جب آپ امیج کریں گے تو پھر کہانی آپ کو بہت مزیدار لگے گی۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔